یقیناً ایک ایسا تاریخی دل خراش واقعہ ہوا ہے کہ جب بھی یہ دن آتا ہے ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتا ہے، مگر شاید بہت سارے ویورز کو، بہت سارے ناظرین کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ دن فقط یہی واقعہ نہیں ہوا، مگر اس سے پہلے بھی اسلامی تاریخ کے بڑے امپورٹنٹ، بڑے ہی امیزنگ واقعات اس دن ہوئے۔ آپ ذرا سب سنتے جائیے گا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ قبول کی گئی وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت آدم کی جو پیدائش ہوئی، دا برتھ ڈے آف سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی 10 محرم۔ اسی دن انہیں جنت میں بھی داخل کیا گیا۔ اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت کو پیدا کیا گیا۔ آپ سوچئے کہ بیسکس آف دا ورلڈ جو ہیں وہ 10 محرم والے دن پیدا کیے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ ہیں، آپ کا جو برتھ ڈے ہے، آپ کی بھی جو پیدائش کا دن ہے وہ بھی 10 محرم الحرام ہے۔ پھر اسی طرح اسی دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آگ سے نجات ملی تھی، جو آگ گلزار بنی تھی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ناظرین، دیٹ واز آلسو دا ڈے آف عاشورہ، وہ بھی دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے طوفان کو کون نہیں جانتا، مگر اس طوفان سے جو فارغ ہونے کے بعد ان کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت پوری دنیا میں مشہور ہے، مگر جو یہ بادشاہت، یہ ملک عظیم آپ کو جو عطا کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، جو مچھلی کے پیٹ میں آپ گئے، کتنا مشکل وقت آپ نے گزارا، مگر جو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے والا دن تھا، یعنی اس مصیبت سے نجات کا جو دن تھا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام ہی کا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کا جو ذوف دور ہوا، قرآنی واقعہ ہے کہ آپ کی بینائی میں جو کمزوری تھی وہ جو دور ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہے انہیں معلوم ہے کہ آپ کو گہرے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، مگر اس گہرے کنویں سے جو نکالا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی بیماری کو آپ جانتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کے ساتھ کتنی پرابلمز تھی، مگر اس تکلیف کو جو دور کیا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ ناظرین، بارش دنیا میں جو سب سے پہلی نازل ہوئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس 10 محرم الحرام کا روزہ پچھلی امتوں میں مشہور تھا، اور یہاں تک کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، پھر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ یہ تقریباً میں نے آپ کو 24 واقعات، انسیڈنٹ اور ایونٹس بتائے جو اس دن ہوئے، اور 25واں پھر وہ واقعہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں جو شہید کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اسلامی تاریخ کا تاریخی ترین دن ہے، ہسٹوریکل دن ہے، اور اس دن بہت بڑے بڑے اسلامی واقعات ہوئے۔ اگر کسی کا ذہن ہو تو وہ سوچے کہ اس دن میں اللہ کی رحمت کو کس قدر پکار سکتا ہوں، کس قدر عبادت کر سکتا ہوں۔ جو رب حضرت یوسف کو گہرے کنویں سے نکال سکتا ہے، جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، جو حضرت ایوب کی بیماری کو دور کر سکتا ہے، جو حضرت موسیٰ کے لیے عاشورہ کے دن فرعون سے نجات کے لیے دریائے نیل میں راستے نکال سکتا ہے، وہ رب کریم میری مشکلوں کو بھی دور فرما سکتا ہے، وہ رب کریم میرے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ تو یہ دن ہم نے عبادت میں، رب کو پکارنے میں، اس کی بارگاہ میں التجا کرنے میں گزارنا ہے، اور اس کی بارگاہ میں اسی طرح التجائیں کرنی ہیں، تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، وہ بھی یہ دن تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرعونیوں سے نجات ملی، وہ بھی آج کا دن تھا۔ اب ناظرین ہم چلتے ہیں یہ واقعہ، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کا سٹیٹس کیا تھا۔ کوئی آرڈنری، کوئی نارمل پرسنالٹی نہیں ہے۔ یقیناً صحابہ اکرام سبھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، مگر امام حسین، آپ تو نبی پاک کی گویا جگر کا ٹکڑا ہیں،
اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ایسی احادیث ہیں کہ ہم سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اہل بیت کی محبت دل میں اور بڑھ جاتی ہے۔ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ، یعنی سبت کہتے ہیں درخت کو، اور جس کی بہت ساری شاخیں ہوں۔ پھر اللہ پاک نے حضرت امام حسین کی نسل کو کتنی برکت دی، اور پوری جو یوں کہی کہ سید صاحبان جو ہے دنیا بھر میں وہ حسنی اور حسینی سید بنے۔ تو یہ ایسا درخت ہے جس کی شاخیں اللہ پاک نے کیسی عطا فرمائی، اور دنیا بھر میں اللہ نے نبی پاک کی گویا نسل مبارک کو ان سے آگے بڑھایا۔ پھر ریحانۃ الرسول، پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، یعنی دونوں کو، حضرت امام حسن امام حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار۔ پیارے آقا علیہ السلام ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ان ابن عباس من احبہما فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی، جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی، پیارے آقا فرماتے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، ان سے دشمنی کی، وہ ایسا جیسا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے پھول کہا کرتے، اور روایتوں میں آتا ہے باقاعدہ پھولوں کی طرح انہیں اسمیل بھی کیا کرتے، انہیں سونگھا بھی کرتے، انہیں چوما بھی کرتے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے نبی پاک کے مبارک کاندھوں پہ سواری کی، اس لیے ان کو راکب دوش مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے نبی پاک کے کاندھے پر سواری کی۔ پیارے آقا سجدے میں جاتے تو یہ شہزادے نبی پاک کی مبارک کاندھے پر آ جاتے، نبی پاک سجدہ طویل فرما دیتے، نبی پاک انہیں چوما کرتے۔ ایک اور میں خوبصورت بات بتاؤں، امام حسین، اندازہ ہو کہ وہ شخصیت کیسی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو، ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کسی بزرگ کو ڈھونڈتے ہیں، کسی عالم دین کو ڈھونڈتے ہیں کہ کان میں ذرا اذان بھی دے دیں اور کوئی گٹی دے دیں، تہنیک کہلاتی ہے وہ، کہ وہ کوئی چیز میٹھی چٹا دیں یا کھجور چبا کے چٹا دیں، شہد چٹا دیں، تاکہ ابتدا اچھی ہو، سٹارٹ اچھی ہو۔ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، سنت بھی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ لے کر آتے تھے۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سٹارٹ کیسے ہوئی، کہ جب آپ پیدا ہوئے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان امام حسین کے منہ میں دے دی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ناظرین ذرا سمجھیے کہ یعنی ان کی جو ابتدا ہے وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے۔ اچھا، اذان دینے کے لیے ہم کسی بزرگ کو بلاتے ہیں، امام حسین کے کانوں میں اذان کس نے دی؟ اللہ کا نام لیا اور آواز تھی حبیب خدا کی، یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی کان میں اذان دی۔ محبت کا لیول دیکھیے کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے مبارک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی پاک کی گود میں ہیں، اور گود میں دوسرے حصے پر امام حسین بیٹھے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور دونوں میں سے ایک کو سلیکٹ کر لیں۔ اللہ دونوں میں سے ایک کو آپ سلیکٹ کر لیں، دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا اور ایک نے دنیا سے جانا ہے، اب آپ کی چوائس ہے۔ نبی پاک کو گویا یہ اختیار دیا گیا۔ اب ذرا غور کیجیے، اپنا بیٹا ہے، حضرت ابراہیم نبی پاک کے اپنے صاحبزادے ہیں، آپ نے دل میں خیال فرمایا کہ اگر ابراہیم جاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اگر حسین چلے جاتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ فاطمہ کو، مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ نبی پاک نے امام حسین کو گویا سلیکٹ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم جو نبی پاک کے اپنے صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہو گیا، اور پیارے آقا علیہ السلام امام حسین کو دیکھ کر کہا کرتے تھے یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، میرے آقا کی ایسی والہانہ محبت ہو تو پھر ہم کیوں نہ اس گھرانے سے محبت کریں، ہم کیوں نہ اپنا سب کچھ امام حسین اور ان کی آل پر قربان کر دیں۔ یہ کیسا گھرانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھئے نا، آپ کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، فرماتے ہیں ایسا کرم کا چمنستان ہے، ایسا کرم کا باغ ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سہرا
जिस्म हुसैन और हसन। अब उम्मीद है कि सच्ची बात तो यह है कि फिर भी हमारी औकात भी नहीं है। हमारी औकात क्या है कि इन बड़ी हस्तियों का हम जिक्र करें। ना हमारे पास अल्फाज हैं, ना हम उनकी शान बयान कर सकते हैं। हम तो सिर्फ ये दामन फैलाए आज प्रोग्राम के लिए आ गए हैं कि उनका जिक्र करेंगे, अच्छों का जिक्र करेंगे, बड़ों का जिक्र करेंगे, सरकारों का जिक्र करेंगे, तो हमारी झोलियां भी भर दी जाएंगी। आला हज़रत कहते हैं ना कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अल्लाह उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हम काबिल भी नहीं हैं। हम शोहदाए करबला का, इमाम हुसैन का, घराना मुस्तफ़ा का हम क्या जिक्र करें। बस हम तो खैरात लेने आए हैं कि उनका जिक्र करेंगे तो हमारी झोलियां भर दी जाएंगी। तो अब इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के बचपन, अभी जब आपकी विलादत हुई है ना, तो हज़रत उम्मुल फ़ज़ल फरमाती हैं कि एक रोज़ में नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। मैंने देखा कि इमाम हुसैन नबी पाक अलैहिस्सलाम की गोद में है, और मैं क्या देखती हूँ कि प्यारे आका की चश्माने करम से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। उम्मुल फ़ज़ल कहती हैं कि हुजूर, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हुजूर ये हालत क्यों है, क्या वजह है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए, उन्होंने खबर फरमाई कि मेरी उम्मत इस फर्जंद को कत्ल करेगी। मैंने कहा क्या इसको, यानी इमाम हुसैन को? फरमाया हाँ, और मेरे पास उसके मक्तल की सुर्ख मट्टी भी लाए। यानी जिब्रील अमीन ने ये खबर इमाम हुसैन के बचपन में ही दे दी कि ये शहीद भी होंगे, और जिस मकाम पर शहीद होंगे उसकी मट्टी भी प्यारे आका को दिखाई गई। एक और रिवायत सुनिए, अबू नईम ने निजी हदरमी से रिवायत की कि वो सफ़र सिफ़ीन में हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, जो हज़रत इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम हैं, कहते हैं हम उनके साथ थे। जब नैनवा के करीब पहुंचे, जहां हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस है, तो मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने निदा की कि ए अबू अब्दुल्ला, फुरात के किनारे ठहरो। मैंने अर्ज़ की किस लिए? फरमाया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन ने मुझे खबर दी है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला फुरात के किनारे शहीद किए जाएंगे, और मुझे वहाँ की एक मुश्त मट्टी भी दिखाई। इसी तरह मौला अली के हमरा एक और बुजुर्ग कहते हैं कि हम साथ थे, तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की जहाँ आज कब्र मुनव्वर है उसके मकाम पर पहुँचे, मौला अली ने पहले ही बयान कर दिया कि यहाँ इनके ऊँट बंधेंगे, यहाँ शौदा के ऊँट बंधेंगे, यहाँ इनके कजाबे रखे जाएंगे, यहाँ इनके खून बहेंगे, और जवानान आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मैदान में शहीद होंगे, आसमान व ज़मीन इन पर रोएंगे। मेरे प्यारे इस्लाम भाई, यहाँ चले मैं पहले तो ज़रा ये बताऊँ कि फुरात नहर है बड़ी ज़बरदस्त, आज भी जो करबला जाते हैं उनको पता है, मगर फुरात का किनारा था, मगर उन जालिमों ने पानी ना पीने दिया, और प्यासा ही उनको दुनिया से जाना पड़ा। वो मौलाना हसन रज़ा खान साहब का शेर है ना कि आप फरमाते हैं कि ए फुरात तू खाक में मिल जा, तुझे अहले बैत के नौजवानों की सूखी ज़बानें नजर ना आई। खुश्क हो जा, खाक हो गए, खाक में मिल जा पूरा, खुश्क हो जा, खाक हो गए, खाक में मिल जा पूरा, खाक तुझ पर देख तो सूखी जुबाने अहले बैत, खाक तुझ पर देख तो सूखी जुबाने अहले बैत। अब नाज़रीन, यहाँ जो बात बड़ी अहम समझने वाली है, देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम को बचपन से मालूम था कि इमाम हुसैन शहीद होंगे, मौला अली को मालूम है, बीबी फातिमा को मालूम है, रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, और सहाबाए किराम की बड़ी जमात को, यानी मदीना मुनव्वरा भी मशहूर हो चुका था कि नवासे रसूल शहीद किए जाएंगे। अब बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, बड़ा अहम सवाल है कि जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम तो वो हैं जो इशारा करें तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, आप दुआ फरमाएं तो डूबा सूरज पलट आता है, बड़े बड़े मसाइल, बड़े बड़े प्रॉब्लम लेकर सहाबा आते और नबी पाक हाथ उठाते, उनके मसाइल हल हो जाते, टूटी पिंडली लेकर आते, प्यारे आका जोड़ देते, निकली आंख लेकर आते, नबी पाक लगाते, वो आंख रोशन हो जाती। वो आका अलैहिस्सलाम जिनके पास इतना इख्तियार और मोहब्बत का आलम यह कि नबी पाक फरमाए हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ,
تو جب پتا چل گیا کہ ان کو شہید کیا جائے گا تو ایک بار کبھی نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرا نواسا ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، اے اللہ وہ مصیبت کربلا کے میدان کی اس سے ٹال دے، رب کریم یہ جو امتحان ہونا ہے میرے حسین پر وہ امتحان نہ آئے۔ اچھا چلے نبی پاک نے دعا نہیں کی، مولا علی کے تو جگر کا ٹکڑا تھے نا، مولا علی نبی پاک کے پاس آ جاتے۔ اچھا ماں تو ماں ہوتی ہے نا، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہی کبھی نبی پاک کی بارگاہ میں آتی کہ حضور ایک طرف تو آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں، حضور میرا بیٹا ہے، آپ دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ یہ امتحان ٹال دے۔ آپ سوچئے یہ کیا بات تھی، ایوری بڈی نوز اٹ، سب کو معلوم ہے، مگر کوئی دعا نہیں کر رہا اس امتحان کے ٹلنے کی، کوئی التجا نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوا ناظرین، ہیں کہ سب لوگ اس امتحان کے لیے تیار تھے، وہ امام حسین کی پرورش کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کر اس امتحان سے گزرے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سر کٹائے، شہادت کا مرتبہ حاصل کرے۔ یہ کیسا جذبہ تھا، یہ کیسی ٹریننگ تھی، یہ کیسی رب کی رضا پر راضی رہنا تھا۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آپ سوچئے کہ یہ یعنی اب ہم سب کے لیے میسج کیا ہے۔ میں نے جیسے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہم واقعہ کربلا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ بیان کریں، مگر اپنے لیے بھی تو میسج لینا کہ بچپن سے پتا ہے یہ بیٹا شہید ہوگا، سب راضی ہیں، ہم پر چھوٹا سا امتحان آ جائے، ہم پر چھوٹی سی کوئی پرابلم آ جائے، واویلا، شکوے، شکایات، کمپلین، پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میرا کیا قصور ہے، مجھ پر یہ آفت کیوں آئی ہے، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو وہ بھی کرتا ہوں۔ اپنے گناہ یاد نہیں آتے، ایسے موقع پر اپنی نیکیاں یاد آتی ہیں جو پہلے ہی ہماری نیکیاں ناقص ہیں۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں امام حسین کے امتحان کو، کیوں بھول جاتے ہیں حضرت ایوب کے امتحان کو، کیوں بھول جاتے ہیں حضرت موسیٰ کے امتحان کو، حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کے نبی ہیں، یہ تمام واقعات بتا رہے ہیں کہ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ بلکہ امیر اہل سنت نے تو ہمیں ایک اور بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے، خاص طور پہ مبلغین کو، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور جب تھوڑا سا کام کرتے ہیں کوئی ساتھ نہیں دیتا، دل توڑ بیٹھ جاتے ہیں، یار بھائی نیکی کا زمانہ نہیں ہے، میں تو چلا تھا مسجد بنانے، میں تو چلا تھا لوگوں کو نیکی کا کام کرنے، میرا ساتھ ہی کسی نے نہیں دیا، میرا دل توڑ دیا، میں تو نہیں کروں گا کام۔ نہیں جناب، یہ شروع میں مشکلیں آتی ہیں۔ امیر علیہ السلام فرماتے پیارے مبلغ، معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ تو سمجھے نا کہ یہ قربانیاں دے کر دین پھیلا ہے، تو ہمارے ساتھ بھی پرابلمز آئیں گے۔ بہت خوبصورت جملہ ہم نے اپنے نگران شورا سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے، مسائل آئیں گے، پرابلمز آئیں گی، یہ ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یہ ہمارا امتحان لیا جاتا ہے۔ تو کربلا کے اس واقعے سے خاص طور پہ بچپن میں جو نبی پاک کو امام حسین کے بچپن میں معلوم تھا یہ شہید ہوں گے، مگر there is no complain، یہ سبق دے رہا ہے ہم سب کو کہ اگر آ جائے کوئی مشکل، یا اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، اے اللہ ہمیں اس مشکل، دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن واویلا نہیں، شکوہ نہیں، کمپلین نہیں، سب لوگوں کو بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، صبر جمیل کرتے نا، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ کبھی کسی کو پوچھ لے حضرت صبر جمیل کا معنی کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جی مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو پرسکون ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ایک اس کے برابر میں بندہ وہ بیٹھا ہے جو بڑی تکلیف میں ہے، مگر دونوں کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کون مشکل میں ہے، میرا چہرہ بھی نہ بتائے کہ اندر کتنا درد ہے، اندر کتنی تکلیف ہے، کیونکہ میں جانوں میرا رب جانے۔ ہاں مزہ یہ، یعنی صبر اس کا نام ہے، صبر جمیل اس کا نام ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در